السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن کی اس دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ درس قرآن پر جانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ آج جمعہ میں ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا تھا۔ قرآن میں اہل بیت کا ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کے حوالے سے۔ تو ان سب جگہوں سے مراد، اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات بیویاں ہیں۔ قرآن میں جو اہل بیت کو خطاب کیا گیا ہے وہ بیویوں سے بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے گندگی کو، گناہ کو، پلیدگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ کیوں؟ یہ نبی کا گھرانہ ہے جو ماڈل ہے ساری امت کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو بھی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ گھرانہ بھی میرا اہل بیت ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بات صرف ہی اور بھی کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان ہی اہل بیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بھی اہل بیت ہے۔ قرآن کی دلیل بیویوں کے حق میں ہے، ازواج مطہرات کے حق میں کہ وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اذن اور اجازت سے اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ قرآن کی تفسیر چار طرح سے ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن میں ایک بات کہیں پہ مختصر ہے، دوسری جگہ تفصیل سے ہے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں کہ قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا۔ دوسری قرآن کی تفسیر ہے تفسیر القرآن بالحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بیان اور آپ کے قول کے ذریعے قرآن کی وضاحت کرنا، اس کو قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کہتے ہیں۔ اور تیسری ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ۔ اگر قرآن کی قرآن میں وضاحت نہیں ہو پا رہی، ابھی ضرورت ہے، اور احادیث میں بھی وضاحت نہیں ہو پا رہی، ابھی اور تشنگی اور ضرورت ہے، تو پھر صحابہ کے اقوال، جو صحابہ کے فرمان ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے گی قرآن سمجھنے کے لیے۔ کیوں کہ صحابہ کے استاد بھی تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنے استاد کا ہی علم آ کے بانٹیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، یا اگر اپنی طرف سے بھی بات کریں گے تو جو ان کی تربیت اور ٹریننگ ہوئی ہے استاد کی طرف سے، اسی کی روشنی میں بات کریں گے۔ اور چونکہ وہی امت کا صرف وہی حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو ان سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
تو تیسری تفسیر ہے اقوال صحابہ کی روشنی میں، اور چوتھی تفسیر ہے تفسیر القرآن باللغت، ڈکشنری اور عربی گرامر کے حوالے سے قرآن کو سمجھنا، عربی گرامر جان کر۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں جب ایک عورت ہو تو اس کی خالہ اور پھوپھی بھی حرام ہے اس پر، یعنی اگر آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے تو اپنی بیوی کی خالہ اور پھوپھی نہیں لا سکتے، جبکہ قرآن میں صرف اس کی بہن لانے سے منع کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں 11، 12، 13 رشتوں کو گن کر بتا، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے جس میں گن کر بتا دیا یہ حرام ہے، تمہاری ماں حرام ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تمہاری ساس ہے، تمہاری بہو ہے، تمہاری بیوی کی سابقہ خامن سے بیٹی ہے، تو ایسے گن کر گنوا دیا۔ اس میں چوتھے پارے کی آخری سطر میں فرمایا کہ تمہاری بیوی کی بہن بھی، یعنی دو بہنیں بھی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ اتنا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ بہن تو اللہ نے حرام قرار دے دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کی پھوپھی بھی نہیں آ سکتی، اس کی خالہ بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرے نبی، ہم نے قرآن آپ کے حوالے کر دیا، آپ پر نازل کر دیا، اب اس کا مطلب، مفہوم، معنی کیا، یہ کھول کر آپ امت کو بتائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیوی کی بہن منع ہے، رسول اللہ نے کہا کہ اس کی پھوپھی اور خالہ بھی منع ہے، وہ بھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تمہارے اوپر خون حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خون معاف ہیں، ایک تیلی اور دوسرا جگر۔ اللہ نے فرمایا کہ مردار جو ذبح کیے بغیر جانور مر جائے وہ حرام ہے تمہارے لیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 کی اجازت ہے اس میں، ایک مچھلی اور ایک مکڑی، یہ ٹڈی دل جو آج کل پھیر رہا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا صرف ایک ہی لفظ سے ایک ہی جگہ نہیں ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، کچھ کہتے ہیں صرف آپ کا خاندان، آپ کے نواسے، بیٹی اور داماد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس سے اہل بیت میں دونوں شامل ہیں۔ تو آج کے سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی بات میں، اور سٹوڈنٹ جب بات کرے طالب علم تو اس سے ایسے ہی پھر ہو جاتا ہے، درگزر سے آپ بھی کام لیں، میں بھی اعتراف کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کا سبق جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے شروع کر رہے ہیں، تیسرا پارہ ہم نے پچھلی دفعہ شروع کر لیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں 89 دفعہ 89 ٹائمز یہ کلمہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ نبی کے ذریعے بھی پیغام نہیں پہنچا رہا، اللہ کے سارے احکامات نبی کے ذریعے پہنچائے، قرآن بھی نبی کے ذریعے پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود براہ راست ایمان والوں سے بات کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، خود بات کر رہا ہے۔ 89 مقامات ہیں جن میں سے یہ بھی ایک مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، خرچ کرو کس سے؟ اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ابھی آگے ہم جائیں گے تو تھوڑی سی بات کھل جائے گی۔ غالباً صرف ایک جگہ قرآن میں ہے جہاں پہ ہے انفقوا مما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کماتے ہو، جو تمہاری کمائی ہے، صرف ایک جگہ، ورنہ ہر جگہ یہی آیا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ واضح ہوئی اس آیت سے
کہ میرے اور آپ کے پاس جو بھی جتنا بھی مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، رب کا عطا کردہ ہے. یہ بات ذہن میں بیٹھے گی تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی صلاحیت اور توفیق آئے گی. جب تک یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ یہ میرا مال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے، تب تک اس کے نام پر خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ بات کلیئر کر دی، اور یہ بار بار یہ بات آئی پہلے رکوع سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پہلا سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے یہ بات چل رہی. یہاں پہ بھی یہی ہے، یا ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. خرچ کر لو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ سفارش چل سکے گی، نہ دوستیاں کام آئیں گی. یعنی قیامت کا دن اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور دوسری بات کہ وہ دن آنے سے پہلے جب میری اور آپ کی موت کا دن آ جائے. موت کے بعد تو ہم خرچ نہیں کر سکیں گے. کیا جب ہم قبروں میں ہوں گے تو اپنا مال خرچ کر لیں گے اللہ کے نام پر؟ بلکہ مرتے وقت حدیث میں آتا ہے جو بندہ مرتے وقت صدقہ خیرات کرتا ہے یہ اس کا مال ہی نہیں، یہ تو اب تھوڑی دیر بعد وارثوں کا بننے والا ہے جو یہ لٹا رہا ہے. اس کا مال تو تب تھا جب صحت مند حالت میں، جب اس کو ضرورت تھی تب یہ خرچ کرتا اللہ کے نام پر. صحابہ کو آپ نے فرمایا مالی مالی، تم کہتے ہو میرا مال میرا مال، بتاؤ تم میں سے کس کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے وارثوں کے مال سے؟ سب نے کہا جی ہمیں اپنا مال زیادہ پیارا ہے وارثوں کے مال سے. جو ہمارا ہے ہمارے کام آنے والا اصل تو وہی ہمارے لیے فائدہ، وہ ہمیں زیادہ پیارا عزیز ہے. فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. عرض کی ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، اپنا مال ہمیں پیارا ہے اپنے وارثوں کی نسبت، وہ تو ان کی ملکیت ہے، ہمیں تو وہی فائدہ جو ہماری ملکیت ہے. فرمایا پھر سنو تمہارا مال کیا ہے. تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، اور صدقہ کر دیا آگے بھیج دیا. ان تینوں کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے. آج تمہاری جان نکلے گی وہ تمہارا نہ رہا، پیچھے والوں کا ہو گیا. جو تم نے کھا لیا وہی تمہارا تھا، جو پہن لیا وہی تمہارا تھا، جو آگے اللہ کے نام پر صدقہ کر کے بھیج دیا وہ تم سے پہلے وہاں پہ پہنچا ہوا تمہارے لیے، وہ تمہارا ہے. دین میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے ایسے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کشادگی آئے، وسعت آئے، تنگ نظری تنگ دلی ہمارے اندر سے دور ہو، تاکہ ہم حقیقت کو پا سکیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں اللہ کا ہے. اب اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. جب تک ذہن میں قارونی سوچ یہ بیٹھی رہ جائے گی انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میرے علم کی کمائی ہے، میری ڈگریوں کی کمائی ہے، میرے فن کی کمائی، میرے ہنر کی کمائی، میری محنت کی کمائی، میرے خون پسینے کی کمائی. تو یہ قارونی سوچ ہے. مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ خون پسینہ ایک کر کے بھی کماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب کی عطا ہے، میری محنت کچھ بھی نہیں تھی، یہ میرے رب کا فضل ہے بس. تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم آ جائے وہ دن جس دن تم مجبور ہوگے، کچھ نہیں کر سکو گے. مثلا مال ہو تو بندہ خرید لیتا ہے اپنی سہولت، کوئی سفارش ہو تو اس سے سہولت حاصل کر سکتا ہے، کوئی دوست ہو تو اس سے اپنی آسانی حاصل کر سکتا ہے. فرمایا یہ دنیا میں جو چینل چلنے والے ہیں، سکون خرید لیا،
سفارش سے سکون حاصل کر لیا، دوستی سے کچھ رعایت حاصل کر لی، یہ دنیا کے چینل، دنیا میں استعمال ہونے والے ذرائع آخرت میں نہیں ہوگا۔ آخرت میں خرید و فروخت نہیں کر سکو گے۔ خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ وہ تو دار الجزا ہے آخرت، دار العمل دنیا ہے، محنت اور کمائی کرنے کی جگہ دنیا ہے۔ آخرت تو دار الجزا ہے، جو دنیا کی محنت کی تھی اس کا معاوضہ وصول کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوگا۔ روز قیامت صرف وصولی ہے، کس کی؟ جو میں اور آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے اس کی وصولی ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ قیامت کے دن ہمیں کیا موصول ہونے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں اور آپ آج کر رہے ہیں۔ کوئی یہ الجبرے کا سوال نہیں ہے کہ پتہ کرائیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، کسی انجینئر سے پوچھیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی وکیل سے پوچھیں کہ قیامت کے دن ہمیں کیا موصول ہوگا، ہمیں کیا ملے گا۔ وہی ملے گا جو میں اور آپ آج کر رہے ہیں۔ اچھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اچھا ملے گا، اچھا نتیجہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ برا کر رہے ہیں تو پھر تیار رہنا چاہیے اس نتیجے کے لیے بھی۔ اور برے نتیجے سے بچنے کا دروازہ مرنے سے پہلے پہلے تک اویلیبل ہے، اور وہ ہے باب التوبہ، توبہ کا دروازہ۔ آج بھی ہر لمحہ ہر وقت میرے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار کا اعلان ہو رہا ہے کہ توبہ کر واپس آ جاؤ، اللہ قبول کرنے کو، اپنانے کو تیار ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ دوستیاں کام آئیں گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ سفارش اور شفاعت کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہیں چلے گی آخرت میں، اور ایک نظریہ ہے کہ چلے گی۔ اب یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ان کے دونوں کے درمیان میں جو اعتدال والی راہ، جو حق کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، وہ آگے آیت الکرسی میں بھی آ رہا ہے کہ سفارش چلے گی لیکن اللہ کی اجازت کے بعد، اللہ اجازت دے گا۔ تو ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلا کہ سفارشیں ڈھونڈنے کی بجائے پہلے رب کو راضی کرو، اجازت وہیں سے ملنی ہے، بخشش ادھر سے ہونی ہے، سفارش کی اجازت بھی اسی ذات سے ہونی ہے۔ اگر اس کو ہی قائل اور مائل نہ کر سکے، اگر اس ذات کو ہی اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے تو سفارشوں کی وہ اجازت ہی نہیں دے گا۔ سفارشیں تو تگڑی تگڑی ہوں گی، باری باری ہوں گی، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد۔ یہ حقیقت ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے، اس پر ابھی بات تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اگلی آیت آگی، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا آیت الکرسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں آپ نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے افضل ہے، افضل ترین آیت قرآن کی کون سی ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی کہ آیت الکرسی۔ اس کے سینے پر ایسے ہاتھ پر فرمایا، مبارک ہو تیرے پاس قرآن کا علم ہے، مبارک ہو تیرے پاس، یہ فرمان رسول ہے، مبارک ہو تیرے پاس قرآن کا علم ہے، اتنی بات کا کہ سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اس پر بھی اللہ کے رسول انکرج کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کو تھپکی دے رہے ہیں کہ دین سیکھنا چاہیے۔ دین سیکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ملتی ہے، سفارش ملتی ہے، تھپکی ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی کام کے لیے آئے تھے، دین اور قرآن لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ ہم پر دین پہنچا وحی کے ذریعے، وحی میں آیا قرآن،
دین سارا قرآن میں ہے، اس پر عمل اور مطلب اور معنی سکھایا اللہ کے رسول نے، اور قرآن و سنت دین کے دو بہت بڑے منبع، ان دونوں سے ہی آج ہماری غفلت کی یہ انتہا ہے۔ ہمیں قرآن کا اکثریت کو پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھتے ہیں تو اکثریت کو سمجھنا ہی نہیں آتا، باقی عمل تو بعد میں رہا۔ رہی بات حدیث کی تو حدیث کا پتہ نہیں، معنی ہی نہیں کسی کو، حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، کون سی قابل عمل ہے کون سی نہیں ہے، صحیح حدیث کے بڑے چرچے ہیں، وہ کون سی حدیث ہوتی ہے، ضعیف کون سی حدیث ہوتی ہے۔ یہ اگر فکر ہوتی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور قبر میں مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں، حشر میں میرے سامنے نامہ اعمال آنا ہے، اللہ کے دربار میں میری پیشی ہونی ہے، اور اس دین قرآن و سنت سے متعلق میرے سے حساب لیا جانا ہے جو اللہ نے نعمت مجھے عطا فرمائی، اگر یہ سارا کچھ ذہن میں ہوتا تو ضرور ہم تیاری کرتے۔ یہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے والوں سے پوچھو کہ وہ تاک میں ادھر سے پوچھتے ہیں کیا پوچھا، ادھر سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا پوچھا، نیٹ سے کھنگال کے تیاری کر کے جاتے کون سا سوال پوچھا، ارے قبر کے سوال کا کوئی فکر نہیں ہے، حشر کے سوال کا کوئی فکر نہیں ہے، کیا منہ دکھانا ہے رب کائنات کو، اس کی نعمتیں کھائے پیے جا رہے ہیں، اور کیا منہ لے کر جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان اور جنت کے حقدار بنے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث پاک میں صرف ایک فضیلت بیان کر دوں، صرف ایک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اپنا معمول بنا لیا، یوں ہی فرض سلام پھیرتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا جس کا یہ معمول رہا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، ادھر موت ہوگی ادھر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے فرمان پر کسی کو اعتماد ہے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ ارے اس سے شارٹ کٹ جنت کا کہاں ملے گا کہ فرض نماز کے بعد کتنی دیر لگتی ہے؟ پورا منٹ نہیں لگتا ہے۔ فرض نماز فرض ادا کیا، آیت الکرسی پڑھی اور اپنے رسول کی بات پر یقین اور ایمان سے کہا کہ انشاءاللہ ادھر موت آئے گی اور سیدھا میں جنت میں جاؤں گا۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے۔ ہم تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان اور یقین نہ کریں مومن ہی نہیں ہو سکتے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان والا ہی تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دین ہمارا تابع ہو جائے، اس میں سے چور راستہ دکانداری کا بھی نکل آئے، ملاوٹ کا بھی نکل آئے، سود کا بھی نکل آئے، دھوکہ دہی کا بھی نکل آئے، ناپ تول میں کمی کا بھی نکل، ہم اس میں سے نکالتے جی مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، اپنی مجبوریوں کا لباس پہنا کر حرام کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ سوال کرنے لگا، میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو سوال آیا کہ جناب بندہ پیسے جمع کرتا ہے ناجائز ذریعوں سے، لیکن اس کا ارادہ ہے میں نیک کام کروں گا۔ کیسے سوال کرتے، عجیب عجیب سوال کرتے کہ جی نیک کام کروں گا، ارادہ اچھا ہے، ارادہ اچھا ہے لیکن ذرائع ناجائز ہیں۔ اب دیکھو نا، گندگی سے خوشبو کا پہاڑ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، گندگی کے ڈھیر کو گلاب کی مہک میں بدلنا چاہتے ہیں۔ سوچ کیسی ہماری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔
اس کو اپنے گلے کا تعویذ بنا لیں. اس سے آسان عمل کوئی نہیں ہے. پوچھتے ہیں نا لوگ جی حضرت وظیفہ بتائیں. ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ وظیفہ، اس سے بڑے وظیفے کون سے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا؟ اس سے بڑی عمدہ دعائیں کون سی جو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دی، رسول اللہ نے اپنی حدیثوں میں بیان، ان سے بڑی دعائیں کون سی ہوں گی؟ اور اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا؟ اب اللہ کا رسول اپنی مرضی سے بھی کوئی فیصلے کرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے کرتا ہے. اللہ کا رسول تو کہتے ہی قاصد کو ہیں جو پیغام وہاں سے وصول کرے اور یہاں تک پہنچا دے. اس کی تو ذمہ داری ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ، ہمارے رسول کی ذمہ داری ہی ایک ہے کہ پیغام ادھر سے لینا ادھر پہنچا دینا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیت الکرسی والا سیدھا اللہ کی طرف سے پیکج ہے. اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اپنے گھر میں یہ نافذ کرنا ہے. بیوی اور بچوں کو تلقین کرنی ہے کہ فرض نماز پڑھ کر آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں. بس یہی ایک فضیلت کافی ہے. اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا، معبود عبادت کے لائق وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہونا چاہیے؟ جو خالق ہے جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے جو پیدا کرتا ہے وہ مالک، جو بناتا ہے کسی چیز کو مالک بھی تو وہی ہے نا. آپ نے اپنا گھر بنایا، آپ نے گھر بنایا اپنا، اور اس گھر کے مالک آپ ہیں یا کوئی اور ہے؟ بنانے والے ہی مالک ہے. تو خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. پھر ہماری بقا کا باعث، ہمیں باقی رکھنے والا، رزق کے ذریعے رازق بھی اللہ ہے. پھر رب بھی ہماری تربیت کرنے والا، ہماری نشو و نما کرنے والا، ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے والا بھی اللہ ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 انڈے اگر پڑے ہوں نا، ایک مرغی کا انڈا ہو اور ایک بطخ کا انڈا ہو، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، بطخ والا پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے. ابھی اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی، اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، ماں نے اس کی تربیت نہیں کی، لیکن سلیقہ جینے کا اس نے سکھا کر بھیجا ہر چیز کو. اور مرغی کا بچہ جو ہے وہ فوراً پانی سے دور ہٹ جائے گا. ہم نے عموماً نیشنل جیوگرافی میں دیکھا کہ کچھوا ساحل پر انڈے دیتا ہے، ریت میں دبا کر وہ چلا جاتا ہے. اب آپ کو یقین کرو مجھے اور آپ کو ڈیٹ بھول جاتی ہوگی، مگر مچھ کے انڈے بھی وہ دبا کر آ جاتا ہے. پورے دنوں کے بعد جب بچے نکلنے ہوتے پھر وہ واپس ادھر چلے جاتا ہے. اوپر سے مٹی ہٹاتے کہ آپ بچے نکل رہے ہوتے اس وقت. اس کو کس نے کیلنڈر سکھا دیا کہ اب پورے دن ہو گئے ہیں؟ نہ تو ان کے ہاں جنوری فروری چلتے ہیں، نہ ہی گھڑیاں چلتی ہیں. یہ رب نے سکھا دیا. دانا بوتے ہیں تو اس کی جڑ ہمیشہ اوپر سے نکلے تو پھیرا لگا کر نیچے زمین میں جاتی ہے، اور تنا ہمیشہ نچلی طرف سے بھی نکلے تو اوپر کو آتا ہے. یہ کس نے بتا دیا کہ تو نے ادھر کو جانا ہے، تو نے ادھر کو جانا ہے؟ یہ 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. وہاں پہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر جینے کا سلیقہ سکھا دیا. تو فرمایا وہ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اسی ہستی کی عبادت کی جائے، اسی کی عزت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کا حکم مانا جائے. ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس سے نہیں انکار کرتے کہ ہمارا وہ خالق ہے. کون کہتا میرا خالق وہ نہیں ہے؟ یہ تو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. ہمارا خالق وہ ہے
मालिक भी मानते हैं, राज़िक भी मानते हैं, रब भी मानते हैं, सब मुहयी मुमीत सब कुछ मानते हैं कि जिंदगी और मौत के फैसले भी वो करता है। लेकिन जब हुक्म मानने की बात आती है तो फिर शैतान की जमात में चले जाते हैं। कहना उसका मानते हैं, खाते किसी का है, करते किसी का है। यही 2 नंबरी हमारे अमल में है। तो फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, अल हय्य वो खुद से जिंदा है, हमेशा से है, उसकी जिंदगी की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। हमारी जिंदगी की एक इब्तिदा है ना, हम जब पैदा हुए थे वो हमारी इब्तिदा थी, जब मौत आएगी वो हमारी दुनियावी जिंदगी की इंतहा होगी। हमारी इब्तिदा है, कायनात की मखलूक की हर चीज की एक इब्तिदा है, एक इंतहा है। ये मखलूक सिर्फ अल्लाह था, उस वक्त कोई और चीज नहीं थी, तब अल्लाह ने चीजों को बनाया। ये इब्तिदा थी चीजों की, और एक वक्त आएगा कि अल्लाह चीजों को कुर्बे क़यामत से पहले फना कर देगा। क़यामत के रोज तबाह हो जाएगी, सूरज भी गायब हो जाएगा, चांद तारे भी, ये जमीन ना रहेगी, आसमान फट जाएगा। तो हर चीज की एक इब्तिदा एक इंतहा है। सिर्फ अल्लाह की इब्तिदा और इंतहा नहीं है कि वो खालिक है, बाकी सारी मखलूक है। वो पैदा करने वाला है, वो पैदा नहीं किया गया। लम यलिद वलम यूलद, ना उसके औलाद है ना उसके मां बाप है, वो पाक है। इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। अल हय्यु जो हमेशा से जिंदा है, अल कय्यूम जो मखलूक को कायम रखे हुए। क्या मैं और आप अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से बचे हुए हैं, जिंदा हैं? अल कय्यूम इस कायनात को मेरे और आपके समेत चूंटी से हाथी और व्हेल मछली तक वो संभाले हुए है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द, जमीन से आसमान तक सारे कामों की तदबीर और मामलात को वो संभाल रहा है। वो कय्यूम, कय्यूम कहते हैं जो दूसरों को कायम रखे हुए है, मखलूक को कायम रखने वाला। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, याद रहे आयतुल कुर्सी में 2 तरह की अल्लाह की सिफात बयान हुई है। एक खूबियां जो अल्लाह में पाई जाती हैं, दूसरा नुक्स जो अल्लाह में नहीं पाए जाते। तो ये अल हय्यु अल कय्यूम, ये दोनों खूबियां थी। वो हमेशा से जिंदा है, वो खुद कायम है, मखलूक को कायम रखे हुए है, मखलूक को संभालने वाला ही वो है। अब आ गया कि अगर मखलूक को संभालने वाला है तो नींद शींद का क्या मामला है? कहीं ऊंग शूंग तो नहीं आती? और अगर नींद आती है, ऊंग आती, तो उस वक्त अल्लाह तो सो जाता होगा, मामलात कैसे चलते होंगे? तो फरमाया अब वो जो ऐब है, खाना ऐब है, पीना ऐब है, बीवी बच्चे ऐब है, माँ बाप ऐब है, नींद का आना ऐब है, ये कमजोरियां हैं मेरी और आपकी और मखलूक की। अल्लाह में कोई कमजोरी नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाह ऊंघ से भी पाक है, नींद से भी पाक है। इसको तस्बीह कहते हैं। हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। उसका मतलब यही होता है कि अल्लाह हर ऐब से, नुक्स से, खामी से, कमजोरी से पाक है। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, मखलूक की कमजोरियां हैं, जो मखलूक की मोहताजियां हैं। क्या मैं और आप खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं? क्या मैं और आप हवा के बगैर, सांस लिए बगैर जिंदा रह सकते हैं? क्या मैं और आप बीवी के बगैर अपनी नस्ल आगे रख सकते हैं? क्या मैं और आप माँ बाप के बगैर दुनिया में आ सकते हैं? ये मेरी और आपकी कमजोरियां हैं, ये नुक्स है, ये ऐब है मखलूक में। अल्लाह इन कमजोरियों, नकूस और अयूब से पाक है। उसका मतलब होता है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है। हमारे यहां 2 पैमाने चलते हैं, जमीन से आसमान तक। हमारी यही कायनात है ना। अब हमें वो गैलेक्सीज का क्या पता कि इतने सितारे, सैयारे, चांद और सूरज और भी हैं। हम तो यही जानते जो हमारे सामने चांद और सूरज है।
کائنات میں اور بھی فلکیات والے، اگر ان کی باتیں سنے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جس کو ہم کائنات سمجھے ہوئے ہیں یہ تو بال کے برابر بھی نہیں ہے اس حساب کتاب میں جو وہ بتاتے ہیں۔ تو ہمارے حساب میں زمین سے آسمان تک کائنات ہے، تو ہمیں بتا دیا کہ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، زمین والے بھی اسی کی ملکیت، آسمان والے بھی اسی کی ملکیت، اور زمین سے آسمان تک اسی کی بادشاہی، اسی کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ دو مطلب سیدھے سیدھے آ گئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ سفارش ضرور ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی اجازت کیا بتوں کو ملے گی؟ اللہ کیا فرعون کو، نمرود کو، قارون کو اجازت دے گا کہ تمہارے جو بندے ہیں بادشاہوں کے، ڈونلڈ ٹرمپ سے اللہ کہے گا کہ اپنی لسٹ دے دو، تیرے بندے جنت میں بھیج دیتا ہوں؟ اللہ کن کی سفارش، کن کو اجازت دے گا؟ اللہ ان کو اجازت دے گا جو اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ ان کی مانے گا جو اللہ کی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں کہ فرمایا میری امت میں ایسے شخص بھی ہوں گے کہ ایک ایک شخص پوری قوم کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش پر بخش دے گا پوری قوم کو، اور میری امت میں ایسے ہوں گے کہ بندہ قبیلے کی سفارش کرے گا، اللہ قبیلے کو بخش دے گا، اور میری امت میں ہوں گے ایسے بھی ہوں گے کہ وہ 30 سے 40 تک کے فگر کو، ایک لفظ عربی میں آتا ہے، فرمایا 30 35 40 لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ ان کو بخش دے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ وہ ایک کی سفارش کرے گا، اللہ اس کے کہنے پر ایک کو بخش دے گا، اور یہ سفارش صرف نہیں کر کے چلے جائیں گے، یہ سفارش کر کے ان کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جتنا گریڈ ہوگا، جتنی اس کی اللہ کی عطا کردہ پاور ہوگی، جو دنیا میں زندگی میں اور آپ اب گزار رہے ہیں یہی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی تو پاوریں ملیں گی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حافظ قرآن اتنوں کی، اس کے خاندان کے اتنے لوگ، ایک تعداد آتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اجازت دے گا۔ کسی کو بھی، فرشتوں سمیت، انبیاء و رسول سمیت، اولیاء سمیت، کسی کو بھی خود سے کھڑے ہو کر یہ ہمت نہیں ہوگی وہ کہے کہ جناب یہ میرا، اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا میں ہم نے طریقہ سمجھ رکھا یہ نہیں ہوگا۔ جس پر اللہ راضی ہوگا معاف کر دے گا، جس پر اللہ راضی ہوگا کہے گا کہ کوئی اس کی سفارش کرتا ہے تو کرے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے ہم اللہ کو منانا ضروری ہے۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو بندوں کے پیچھے ماضی میں گزر چکا، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ابھی آنے والا ہے مستقبل میں، آگے پیچھے کے سارے حالات۔ ہم تو آگے صرف دیکھتے، پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے، یعنی جو ہم جانتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے پیچھے جو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں جانتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم محیط کی بات ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور مخلوق اللہ کے علم میں سے صرف اتنا حاصل کر سکتی جتنا اللہ عطا کرے۔ اللہ کے پورے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، کہ جتنا اللہ کا علم ہے کسی اور کے پاس بھی چلا جائے۔ اللہ کے علم میں سے کسی ایک شے کے علم کا پورا احاطہ۔ مثال کے طور پر ایک چونٹی ہے، چونٹی کا رہن سہن، بچے پیدا کرنے، سردیوں گرمیوں کے معاملات، خوراک حاصل کر کے نیچے رکھنا، ان کے آپس میں
رہنے کے طریقے، خاندان، ایک فیملی خاندان کے طور پر رہتی ہے. یہ جو سارا علم ہے صرف چونٹی کے بارے میں، جتنا اللہ کا علم ہے چونٹی کے بارے میں سارا کا سارا علم کسی کے پاس نہیں ہے. صرف اتنا ہے جتنا اللہ نے کسی کو عطا فرما دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا پورا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. إِلَّا بِمَا شَاءَ، صرف اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ عطا کرے. وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے. ایک معنی ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہر جگہ موجود ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کرسی کی جسامت ایسے ہے کہ اس کے سامنے 7 آسمان اور زمینیں ایسے ہی ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی اتار کر پھینک دی جائے تو ایک فٹ بال کے بڑے میدان میں جو انگوٹھی کی سائز ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے سارے آسمانوں کا، زمین کا یہی سائز ہے. اور جیسے یہ سائز ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کا بھی اتنا ہی سائز ہے. عرش کتنا ہوگا؟ اور اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. وہ فرشتے کتنی طاقت والے ہوں گے اللہ کے ورکر. تو فرمایا واسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما. اب بندہ سوچتا ہے نا، ہم تو اتنا سا کام کرتے تھک جاتے ہیں، تھوڑے سے معاملات ہمارے ساتھ کام کرنا ہو تو تھک جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کو وہ قائم کرنے والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ملکیت رکھتا ہے، ان کے انتظام چلاتا ہے، تدبیر ساری کرتا ہے، معاملات کو سنبھالتا ہے، لیکن اس سارے کے باوجود وہ تھکتا نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی. اللہ تھکتا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں. یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے. اور رب کائنات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے. یہی معنی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت بلند و برتر ہے، بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین. اگلی آیت کہ دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، مخالفین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اس کا جواب ادھر ہی آ گیا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے. تلوار کے زور پر تو کسی کو مسلمان کرنا ہی غلط ہے. اللہ اور دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کو مجبور کر کے مسلمان کیا جائے. آپ مجبور کر کے کسی سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، لیکن اسلام دین صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو دل کے ایمان کا نام ہے. کسی کے دل میں آپ کیسے داخل کر لیں گے ایمان؟ دل تو کسی کے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اس کے بس میں ہے جو اس کا مالک ہے، جس کے بدن میں دل ہے. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے. مجبور کر کے کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی صرف اتنی تھی کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا، بس. اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں تھی. اور اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو کر کے پیش کر دینا، کر کے دکھا دینا، یہ ذمہ داری تھی. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ بھی جب نبی رسول کی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی منوانا، تو میری اور آپ کی کیسے ذمہ داری ہوگی کہ گن پوائنٹ پر اور مکے کے زور پر کسی سے منوا کے چھوڑے؟ یہ تو دین تعلیم ہی نہیں دیتا. دین تو سکھاتا ہے کہ دلوں کو فتح کرو، سر فتح نہ کرو، انسانوں کے دل جیتو. تمہاری بات ان کے دل میں داخل ہونی چاہیے. گردنیں تو وہ ڈر کر جھکا لیں گے، لیکن اپنے دل اور نظریں فرش راہ نہیں کریں گے جب تک اندر سے نہیں مانیں گے. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے.
اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس کے بیان کے لیے اپنے رسول کو بھیج دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقوں سے حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہوگی، کھل کر واضح ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو اب جو بھی شیطان کا انکار کرے، طاغوت کا ترجمہ شیطان ہی ہوگا، لیکن طاغوت کا معنی ہے سرکش۔ ہر وہ انسان، ہر وہ جماعت، ہر وہ قانون جو اللہ کے دین کے خلاف ہے، وہ طاغوت کے معنی میں آئے گا۔ جو اپنی حدوں سے نکلے، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ قانون ہو، جو اپنی حدوں سے باہر نکلے، جو اللہ نے اس کے لیے حد مقرر کر دی، وہ طاغوت کہلائے گا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا، شیطان کا، شیطانی قوتوں کا انکار کر دیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے ایک مضبوط چھلا، ایک مضبوط کڑا، جیسے لوہے کا کڑا ہوتا ہے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، لا انفصام لہ، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جو باطل کو ٹھکرا کر حق کو جس نے پہچان لیا، باطل کو ٹھکرا کر حق کو جس نے مان لیا، باطل کو ٹھکرا کر حق کا دامن جس نے تھام لیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، فرمایا القرآن حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، ڈائریکٹ ڈائلنگ لینا چاہتے ہو، تو اس رسی کو پکڑ لو، اس رسی کو پکڑو، اور اس میں دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، پڑھتے جاؤ، اللہ باتیں کر رہا ہے، تم سن رہے ہو، اور جب تمہیں باتیں کرنے کی ضرورت آئے تو نماز شروع کر لو، پھر تم کر رہے ہو باتیں، اللہ سن رہا ہے۔ ہمیں نہ تو سننے کا شوق ہے، نہ ہی کرنے کا شوق ہے۔ ہمیں تو چھوٹا تھانے دار اگر بلا لے عزت سے تو ہم پھولے نہیں سماتے، رب کائنات کے ساتھ اب یہ جو پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں، انہیں ہی لذت آتی، انہیں شوق ہوتا ہے، وہ تو کھو جاتے ہیں اس قرآن میں، وہ تو اس کو سمجھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ، وہ کڑا، وہ سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین، آج کی آخری آیت رکوع کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، حامی ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے، حامی ہے۔ اللہ ولی الذین، ولی کہتے دوست کو، ولی کہتے حامی کو، مددگار کو، حمایتی کو، اور ولی کہتے کارساز کو، کام بنانے والا۔ ہماری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے تو کام بنانے والی وہ ذات موجود ہے، وہی ہے جو ایمان والوں کے کام بناتا ہے، جو ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی میں لے آتا ہے، ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اب یہ ہے، فرمایا یہ کتاب ہے اللہ کی جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ ہم جمعے پہ بھی بات یہی کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو، ان کو پکڑ لو، ان سے چمٹ جاؤ۔ ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے۔ اگر سیدھا راستہ چاہیے وہ بھی اس میں سے ملے گا، اگر دیکھنے کے لیے چاہیے کہ میں دیکھ کر چلوں، غلط سے بچوں، صحیح کروں، تو وہ روشنی، وہ نور بھی اسی میں سے ملے گا۔ ہم دانستہ نبینا بنے بیٹھے ہیں، اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا چونکہ ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، اس لیے اپنے ماننے والوں کو وہ کفر کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، شیطانی اندھیروں سے نکال کر
جنت کے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دین کے راستے کی طرف اللہ لے آتا ہے، اور وہ سارا طریقہ قرآن میں بیان ہے۔ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہے ان کے کارساز طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ وہ جو سرکش گروپ ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ نظام ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ قاعدہ ہو، کلیہ قانون ہو، وہ سارے طاغوت ہیں جو حق سے نکل کر بن گئے ہیں۔ فرمایا وہ سارے کے سارے روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے کہ روشنی میں تم دیکھ سکو گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ طاغوت تمہیں روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے تاکہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ اندھیر مچا دو، اندھیروں میں اندھیر مچا دو، پتہ ہی نہ چلے کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ فرمایا اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کافروں کو نکال کر روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں تاکہ انہیں پہچان نہ رہے حق اور باطل کی، جائز اور نجائز کی، اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی۔ اولئک اصحاب النار، یہ سارے دوزخی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ آج ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 254 سے 257 تک 4 آیات پر مشتمل تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے 257۔ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں بیوی بچوں دوست احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ عزیز و اقارب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں دین پر استقامت اور نمازوں کی پابندی نصیب فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، خیر و برکت، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ وسیع رزق حلال عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وصف سے، حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما۔ قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، خیر و برکت والے بنا، خوشیوں اور خوشحالیوں والے بنا، کشادہ بنا، ذہنی سکون، صحت اور تندرستی والے بنا، نمازوں والے بنا، دین قرآن پاک کی تلاوت والے بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اور ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پہ کرونا کی وبا سے یا اللہ تو نے بڑا کرم کیا ہے، مزید کرم فرما، مزید مہربانی فرما۔ اس بیماری سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما،
تمام دنیا کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہمیں معاف فرما، باقی زندگی میں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی مشکلات کا، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرما، ان کو آسانیاں عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم۔